مشرقی وسطی میں ایک اور بہت بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ جنگ لبنان اور اسرائیل کے بیچ ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ ہوگی۔ اسرائیل نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے لبنان پر حملہ کرنے کا، لبنان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ ادھر حزب اللہ نے بھی تیاری کر رکھی ہے کہ کیسے اسرائیل کے حملوں کا دفاع کرنا ہے، اسرائیل کو اس کو اپنے ہی ملک میں دفن کر دینا ہے۔ امریکہ نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور اپنے تمام شہریوں کو، آفیشیل کو لبنان سے واپس بلا لیا ہے، وہاں جانے سے روک دیا ہے۔ اسی طرح روس نے بھی ایڈوائزری جاری کر کے اپنے شہریوں کو جانے سے لبنان میں روک دیا ہے، اپنے آفیشلز کو واپس بلا لیا ہے۔ اسی طرح یورپ کے کئی ملکوں نے بھی ایڈوائزری جاری کر کے لبنان جانے سے روک دیا ہے۔ کچھ دیر میں کئی ملکوں کی فلائٹ کی سروس بھی لبنان یا بیروت، جو لبنان کی راجدھانی ہے، وہاں کے لیے رک سکتی ہے۔ لبنان دراصل اسرائیل کا پڑوسی ملک ہے، اور لبنان میں مسلم اور عیسائی دونوں کی آبادی ہے۔ لبنان پر لمبے عرصے تک فرانس نے قبضہ کر رکھا تھا، اس کو غلام بنا رکھا تھا، اور جب فرانس نے لبنان کو آزاد کیا تو اس کا نظام اس طرح کر دیا کہ وہاں کا جو صدر ہوگا، جو پریزیڈنٹ ہوگا، وہ عیسائی ہوگا، اور جو کیا بولتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہوگا وہ شیعہ ہوگا، اور جو اسپیکر ہوگا وہ سنی ہوگا۔ تو 3 خانوں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا، جبکہ شیعہ اور سنی ملا کر کے مسلمانوں کی آبادی لبنان میں عیسائیوں سے زیادہ ہے، لیکن شیعہ اور سنی کو تقسیم کیا گیا 2 حصوں میں، اور اس اعتبار سے کہا گیا کہ عیسائیوں کی زیادہ آبادی ہے اور عیسائی کو صدر بنایا گیا۔ لبنان کے پاس اپنی آرمی نہیں ہے، پولیس ہے، آرمی برائے نام ہے وہاں۔ لبنان کی جو اصل آرمی ہے دراصل حزب اللہ ملیشیا ہے۔ حزب اللہ جو حسن نصر اللہ کی تنظیم ہے، انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا، ایران کا سپورٹ حاصل ہے، اور اسرائیل نے ہمیشہ کوشش کی لبنان پر قبضہ کرنے کی، وہاں اپنا کنٹرول کرنے کی، اور حزب اللہ نے اسرائیل کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ 2 جنگیں ہو چکی ہے لبنان میں حزب اللہ سے اسرائیل کی، اور اسرائیل کو ہارنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے کنٹرول حاصل کیا تھا لبنان کا، لیکن حزب اللہ کے حملوں نے اس کو باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر خبر آ رہی ہے کہ غزہ کے محاذ کے ساتھ ساتھ لبنان اور اسرائیل کے بیچ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے، آپ یہ میپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں لبنان کا ایریا ہے، اور لبنان کی جو سرحدیں ہیں وہ زیادہ تر سیریا یعنی شام سے ملی ہوئی ہے، اس کی سرحد کا کچھ حصہ جورڈن یعنی اردن سے ملتا ہے، اور پھر جو حصہ ہے وہ اسرائیل سے ملتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لبنان کا ایریا ہے وہ زیادہ تر اسرائیل اور شام سے ملتا ہے، اور جو نارتھ اسرائیل کا ایریا ہے وہ ساؤتھ لبنان سے ملتا ہے، اور ہمیشہ لبنان کی طرف سے نارتھ اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے، اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے شروع میں ہی جمعہ کے خطاب میں کہا تھا کہ جیسے ہی غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا، ہم نے بھی اپنے یہاں سے اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ غزہ پٹی کو، حماس کو ریلیف ملے، اور اسرائیل کی توجہ کئی محاذ پر بٹی رہے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی ادھر سے حملہ کیا۔ حزب اللہ نے جس طرح کا حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اسے اسرائیل پریشان ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ ہماری توجہ 2 حصوں پر مبذول، ایک طرف ہم غزہ پٹی میں جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرانا چاہتے، ادھر حزب اللہ نے نیند حرام کر رکھی ہے، تب وہ سیدھے سیدھے حزب اللہ کے خلاف جنگ لڑنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اس نے لبنان کا کنٹرول حاصل کر لیا تو پڑوس سے اس کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور وہ پوری قوت کے ساتھ حماس کے خلاف جنگ میں مصروف رہے گا۔ تو اسی لیے اب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ایریا ہے یہ لبنان کا ایریا ہے، ادھر یہ دمشق ہے، اور یہ حیفا کا جو ایریا ہے یہ اسرائیل میں آ جاتا ہے، یہ سرحد کا ایریا ہے۔ تو یہ اسرائیل کا ایریا ہے، یہاں اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب ہے۔ پھر یہ ویسٹ بینک کا ایریا ہے جو فلسطین کا ایریا تھا، لیکن اسرائیل نے اس پر قبضہ کر رکھا، یہ یروشلم ہے۔ پھر بیچ میں یہاں پر یہ اسرائیل کا ایریا شروع ہو جاتا ہے جو دراصل کالونی ہے، اور اس کے بعد یہ غزہ اسٹریپ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے یہ غزہ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو غزہ پٹی کا ڈائریکٹ لبنان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پر یہ غزہ پٹی آ جاتا ہے، ادھر یہ اسرائیل کا ایریا ہے، پھر بیچ میں یہ اسرائیل کا ہے، پھر یہ یروشلم ویسٹ بینک ہے۔ حالانکہ ویسٹ بینک پر عملی طور پر اسرائیل کی ہی حکومت ہے، لیکن وہاں مسلمان ہے، اس کو الیگل قبضہ میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ پورا اسرائیل الیگل قبضہ ہے۔ پھر یہاں سے اسرائیل کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، اور ادھر سے لبنان اور بیروت کا ایریا پورا شروع ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کو کیا ہو رہا ہے کہ ادھر سے غزہ پٹی میں حماس کے لڑاکے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں،
دوسری طرف یہ جو لبنان ہے ادھر سے اسرائیل پر حملہ ہو رہا ہے، اسرائیل بیچ میں پسا ہوا ہے، سمندر سے ادھر حوثیوں نے وہاں سنبھال رکھا ہے، حوثیوں نے کئی سارے حملے کیے جو بحیر احمر میں اسرائیل کا جو حیفا بندرگاہ ہے وہاں اس کو نشانہ بنایا، اور یہ حیفا بندرگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس بندرگاہ کو حوثیوں نے نشانہ بنایا اور کئی جہاز پر حوثیوں نے اینٹی بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، اس کو نشانہ بنایا۔ تو چاروں طرف سے اسرائیل گھر گیا ہے، صرف شام سے اسرائیل پر حملہ نہیں ہو رہا۔ شام سے حملہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بشار الاسد چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ کسی طرح ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر شام بھی حملہ کر دیتا، ادھر اردن جو سب سے قریبی ہے وہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو دو ملک اگر اردن اور شام ساتھ دے دیتے تب تو اسرائیل بالکل بیچ میں ہی پس جاتا، اس کی منہ اٹھانے کی حیثیت اور جرات نہیں رہ جاتی۔ لیکن شام اور اردن جو دو بڑے ملک ہیں اسرائیل کے پڑوسی، وہ ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کے باوجود جس طریقے سے چھوٹے سے ایریا سے غزہ پٹی نے اسرائیل کی ناکوں میں نکیلیں ڈال رکھی، ادھر لبنان نے پریشان کیا، تو ان دو چیزوں نے پریشان کیا۔ ادھر یہ جو غزہ اسٹرپ کے بعد یہ جو ایریا ہے پورا مصر کا شروع ہو جاتا ہے، یہ رفح کا ایریا ہے جو بارڈر ہے جو سب سے زیادہ چرچے میں ہے، یہاں سے مصر کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہے، تو مصر بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے حماس کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود حماس حزب اللہ نے مل کر کے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا ہے، اور اب اسرائیل نے حماس پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ یا غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ لبنان پر بھی حملہ کا پلان بنایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ روک پاتا ہے اسرائیل کو یا نہیں۔ امریکہ کا تو یہ کہنا ہے کہ اس نے بات چیت کی اسرائیل سے، کوشش یہی کہ حملہ نہ کرے، لیکن امریکہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو کھل کر کے لبنان کا ساتھ دے گا۔ دوسری طرف ایران نے بھی کہا کہ اگر حزب اللہ یا لبنان پر حملہ کیا اسرائیل نے تو بھی کھل کر کے مداخلت کرے گا اور اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ تو مشرق وسطیٰ کی جو جنگ جو غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان تھی، ادھر یمن میں یہ جنگ چھڑ گئی تھی، ادھر عراقی ملیشیاؤں نے حملہ کیا تھا، یہ جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے اور لبنان میں بھی جنگ کا ایک نیا محاذ شروع ہو سکتا ہے جو مشرق وسطیٰ کے لیے بنیادی طور پر بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے جنگ ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر سپورٹ کیجیے۔